بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ وائس کے معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبوت کے آغاز کی چند اہم اور ضروری باتوں کے بارے میں، یعنی نبوت کے آغاز میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، آغاز نبوت میں تبلیغ کتنا مشکل تھی اور کیا طریقہ تھا، حرم میں توحید کے اعلان کے وقت کیا واقعہ رونما ہوا، اسلام کے سب سے پہلے شہید کون تھے، اور نبوت کے آغاز میں کس طرح تکالیف کا سامنا کیا گیا۔ عتبہ بن ربیع کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بھی بہت اہم اور ضروری دینی باتیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس طرح کی دینی علمی گفتگو کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ان مقدس ہستیوں نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ابتدا سورۃ مدثر کے نزول سے ہوئی۔ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان 3 سال کا وقفہ ہے، یعنی اس 3 سال کے وقفے کو جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان ہوا، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم کے مالک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ان جلیل القدر صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ خفیہ تبلیغ 3 سال تک جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں توحید کا اعلان کیا تو مسلمانوں کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ قریش کے نزدیک حرم میں توحید کا اعلان کرنا حرم کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اسلام کے سب سے پہلے شہید حضرت حارث بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی شہادت اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم کعبہ میں توحید کا اعلان کیا تو قریش کی طرف سے ہنگامہ آرائی ہوئی، تو حضرت ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا تو مشرکین کی تلواروں سے حضرت ابو حالہ حارث بن ابو حالہ شہید ہو گئے۔ حضرت حارث بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ستیلے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرم کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی تکالیف سے اس وقت تک محفوظ رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ رہے۔ چونکہ ابو طالب کی وجہ سے بنو ہاشم کا پلہ بنو امیہ پر بھاری تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکالیف سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی۔ کلمہ حق کی دعوت کو روکنے کے لیے اکابرین مکہ نے اپنے سردار عتبہ بن ربیع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی لالچ دے کر دعوت و تبلیغ اور توحید کی تبلیغ سے روکنا چاہا۔ وہ باتیں یہ تھیں: مکہ کی ریاست آپ کو دے دی جاتی ہے، نمبر 2، آپ جس گھرانے میں شادی کا کہیں آپ کی شادی کرا دی جائے گی،
مکہ کی دولت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے سپرد کر دیا جائے گا، بشرطی کہ آپ اس تبلیغ کے کام سے باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی ترغیبات کے جواب میں سورۃ حامیم سجدہ کی چند آیات تلاوت کی، جسے سن کر عتبہ لاجواب ہو کر واپس چلا گیا۔ اوکاس کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑے زور آور پلوان سے کشتی لڑنے کی دعوت دی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماء الہی پر قبول فرما لی، اور وہ زور آور پہلوان رکانہ یا تکانہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے 3 بار کشتی لڑی، تینوں بار فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور پھر رکانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ کون سے صحابی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اور ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔